ایک دفعہ کا ذکر ہے، مکھن پور گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا اور اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک سنار رہتا تھا جو بے حد لالچی تھا۔ گاؤں کے بازار میں اس کی دکان تھی۔ میرا دل کرتا ہے کہ دنیا کا سارا سونا میرے پاس آ جائے اور میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں، یا کم از کم جو سونا بادشاہ کے پاس ہے وہی ہاتھ لگ جائے تو میرے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ بوٹا سنار سارا دن امیر ہونے کے خواب دیکھتا رہتا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ دوسری طرف رحمو اپنے کھیتوں میں محنت کرتا اور اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بیگم، اس دفعہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کھیت میں کون سی فصل اگاؤں، ایسی فصل جو تیار بھی جلدی ہو اور منافع بھی اچھا مل جائے۔ آپ خواہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے کدو لگائے تھے، آپ کو یاد نہیں؟ وہ فصل کتنی زیادہ ہوئی تھی، ہمیں ٹھیک ٹھاک منافع بھی ہو گیا تھا اور کھانے کے لیے سبزی بھی نہیں لینی پڑتی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اس دفعہ بھی آپ کدو کی فصل ہی لگائیں، اس سے ہمیں خوب منافع ہوگا، مجھے پورا یقین ہے۔ کسان نے اپنے کھیت میں کدوؤں کی فصل لگا دی اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگ گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی فصل اگنا شروع ہو گئی، جسے دیکھ کر رامو بہت خوش تھا۔ اس بار کدو جلدی اگ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے اس بار فصل بہت اچھی ہو جائے گی اور حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اب شام ہو رہی ہے، گھر چلتا ہوں، صبح پھر کھیت میں کام بھی کرنا ہے۔ اگلی صبح رحمو کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک کالے بادل آ جاتے ہیں اور آسمان پر چھا جاتے ہیں۔ یہ آج اتنے بادل کیسے آ گئے ہیں؟ اگر بارش آ گئی تو میری کدو کی فصل تباہ ہو جائے گی اور میری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں اچانک تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رحمو جلدی سے درخت کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ جب بارش رکتی ہے تو فصل مکمل تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ رحمو پریشان ہو کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ بیگم، ہم لٹ گئے، ہماری ساری فصل تباہ ہو گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی ہے ہمیں، بارش کی وجہ سے ہماری ساری فصل خراب ہو گئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دیکھنا ہماری یہی فصل دوبارہ اگ آئے گی اور پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی، مجھے پورا یقین ہے۔ میں نے اس فصل کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں اور آپ نے بہت محنت کی ہے، آپ کی محنت ایسے ضائع نہیں جائے گی۔ جب اگلی صبح نکلتی ہے تو کسان دوبارہ کھیت میں جاتا ہے اور دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی کدو کی فصل پہلے سے زیادہ اچھی ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد اس پر کدو لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسان بہت خوش ہوتا ہے اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ بیگم، تم ٹھیک کہتی تھی، ہماری کدو کی فصل اس بار بہت اچھی ہو رہی ہے۔ ایک دو دن تک کدو اترنے لگ جائیں گے، پھر ہم ان کو منڈی میں جا کے بیچ دیا کریں گے۔ جب اگلے دن کسان کھیتوں میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک کدو اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسا کبھی نہیں ہوا۔ اتنا بڑا کدو میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ بہت ہی نایاب کدو ہے، میں اسے بازار میں نہیں بیچوں گا بلکہ مہاراج کو تحفے میں دوں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مہاراج اس نایاب کدو کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کدو کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کل صبح مہاراج کو دے آؤں گا۔ کسان وہ کدو لے کر گھر آ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو دکھاتا ہے۔ بیگم، یہ دیکھو، ہمارے کھیتوں میں ایک بہت ہی نایاب قسم کا کدو اگا ہے، اتنا بڑا کدو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں اس کدو کو بازار میں نہیں بیچوں گا بلکہ مہاراج کو تحفے میں دوں گا، مہاراج اس نایاب کدو کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس نایاب کدو کو ہمیں مہاراج کو ہی تحفے میں دینا چاہیے۔
اگلی صبح رامو اس نایاب کدو کو لے کر راج محل کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب رامو بازار سے گزر رہا ہوتا ہے تو راستے میں لوگ اتنے بڑے کدو کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ باپ رے! ارے رحمو، اتنا بڑا کدو تم کہاں سے لے کر آئے ہو اور اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہم نے اتنا بڑا کدو تو آج تک نہیں دیکھا۔ کدو میں نے اپنے کھیت میں اگایا ہے، اب مہاراج کو تحفے میں دینے جا رہا ہوں۔ بے وقوف کسان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مہاراج کو کدو دینے جا رہا ہے۔ مہاراج کو تحفے میں کدو کون دیتا ہے بھلا؟ خیر، مجھے کیا اس پاگل سے لینا دینا۔ رامو وہ کدو لے کر راج محل پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، میرا نام رحمو ہے اور میں ایک کسان ہوں۔ آپ کے لیے بہت ہی نایاب تحفہ لے کر آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اتنا بڑا کدو آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ واقعی یہ بہت نایاب قسم کا کدو ہے، ہم نے آج تک اتنا بڑا کدو نہیں دیکھا۔ تم ہمیں بہت محنتی کسان لگتے ہو اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری زمین اس طرح کے نایاب چیزیں پیدا کر رہی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ سب اوپر والے کی مہربانی اور تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ وزیر صاحب، ہم اس کسان کی محنت سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ اسے اس کدو کے وزن کے برابر سونا اور ہیرے اور جواہرات دے کر رخصت کیا جائے۔ کسان اتنے سارے ہیرے جواہرات لے کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا دھن دولت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس میں سے کچھ ہیرے بیچ کر نیا مکان خرید لیا اور کچھ مویشی۔ کسان کو خوشحال دیکھ کر بوٹے سنار سے رہا نہ گیا اور حسد میں جلنے لگا۔ یہ 2 ٹکے کا رحمو راتوں رات اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ نیا گھر بھی خرید لیا۔ میں بھی مہاراج کے پاس خاص قسم کے بنے ہوئے زیورات دے کر جاؤں گا اور بہت بڑا انعام لے کر آؤں گا اور اس رحمو سے زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ بوٹا سنار زیورات کو پوٹلی میں باندھ کر بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ مہاراج، یہ زیورات بہت خاص ہیں اور میں نے بہت محنت سے تیار کیے ہیں، آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ ان کو قبول فرمائیں اور مجھے کوئی بڑا سا انعام دے دیں۔ یہ سنار تو مجھے بہت لالچی معلوم ہوتا ہے، اس کو ایسا کون سا بڑا انعام دیا جائے؟ ہاں، وہ کدو دے دیتا ہوں جو کسان لے کر آیا تھا۔ وزیر صاحب، بوٹے سنار کو راج محل کا سب سے بڑا تحفہ انعام میں دیا جائے جو کسان لے کر آیا تھا۔ بوٹے سنار، میرے دربار میں سب سے بڑی اور نایاب چیز اس وقت یہی ہے، یہ میں تمہیں انعام میں دیتا ہوں۔ سنار بادشاہ کی بات سن کر بہت گھبرایا۔ اب مہاراج کو انکار تو کر نہیں سکتا تھا، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، جی مہاراج، یہ بہت ہی واقعی نایاب اور بڑا انعام ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ کہا بوٹا سنار وہ کدو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے اور بار بار یہی سوچتا ہے۔ کسی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ حسد اور لالچ بری بلا ہے۔ میں کسان کی محنت سے حسد کر کے بیٹھا، جس کی مجھے سزا مل گئی۔ اللہ میری توبہ، جو میں کسی سے حسد کروں یا کسی چیز کا لالچ کروں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل مورل مستی ٹونز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔